چاند نکلا رمضان کا مہینہ ہے، مومنوں مناؤ خوشیاں، خوشی کا دن سہانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے پروگرام استقبال ماہ رمضان میں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام خصوصاً استقبال ماہ رمضان یعنی ماہ رمضان کے وہ اہم مسائل کو لیے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو، اور جتنا ہو سکے بندہ مومن اپنے آپ کو لغی اور بیکار فضولی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے اور اپنے آپ کو تقوی کی طرف لے آتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے نوجوان کتنا احتیاطی سے روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اور بات جب کلام کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ غیر رمضان میں کس طرح سے کلام کیا جاتا ہے، اور جب رمضان مبارک ہم پر سایہ فگن ہوتا ہے تو ہمارے کلام میں بھی تبدیل آتی ہے، تو یہ تقوی کہلاتا ہے۔ تو بندہ مومن کے اندر تقوی اس طرح سے پیدا ہونا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بڑا پسند ہے، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ذریعے یعنی روزے اور عبادتوں کے ذریعے بندے کے اندر تقوی بڑا پسند فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو ماہ رمضان ہم پر سایہ فگن ہوا ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر رات کو یعنی رمضان مبارک کی ہر شب کو نار جہنم سے گناہ گاروں کی نجات ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک جو ہی سایہ فگن ہوتا ہے تو جو شیطان ہے، شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی اب دیکھیں بندہ مومن کا دونوں سے مقابلہ ہے، ایک تو شیطان جو اس کے شہرک کے قریب ہوتا ہے یعنی اس کے دل کے قریب ہوتا ہے، جب وہ عبادت کرتا ہے تو وہ دور بھاگ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ مومن عبادت کرنے لگتا ہے تو شیطان اسے کولسوں دور بھاگتا ہے، جب وہ عبادت سے خالی ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اس کو برائیوں کی طرف لے آتا ہے، ابھارتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہا کرے، اپنے آپ کو عبادتوں میں رکھا کرے۔ اب ایک جو کھلا دشمن تھا وہ شیطان، حضور پاک علیہ الصلوۃ نے تو ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کے آتے ہی اس شیطان کو جھکیٹ دیا جاتا ہے۔ انسان کے صرف دو ہی دشمن ہیں، ایک شیطان اور دوسرا اس کا نفس۔ اب شیطان بھی کوئی ایسا دشمن نہیں، کیونکہ اس نے بھی اپنے نفس کے تابعداری کی، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اخرج فإنک رجیم کہہ دیا، ورنہ پھر وہ بھی ایک وقت کا بہت بڑا عالم تھا اور سردار ملائکہ تھا اور ملائکہ کا استاد بھی تھا، لیکن اس نے اپنی نفس کے تابعداری کی۔ انا خیر منہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جب حکم ہوا تو کہا کہ میں آدم مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، تو بھلا مٹی کے آگے آگ کیسے جھک سکتی ہے؟ تو یہ کہتے ہوئے انانیت میں اس نے اپنے نفس کی تابعداری کی اور وہ شیطان کہلایا۔ لیکن انسان بندہ مومن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جو ماہ مکرم دیتا ہے اس میں تو ایک اس کا جو کھلا دشمن شیطان ہے اس کو تو بند کر دیتا ہے، اور جو دوسرا اس کا نفس جو ہے اس کو بھی اپنے قابو میں کرنے کا روزہ جو ہمیں ذریعہ بتایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ بہت انسان کے صرف دو ہی دشمن ہیں، ایک شیطان اور دوسرا اس کا نفس۔ اب شیطان بھی کوئی ایسا دشمن نہیں، کیونکہ اس نے بھی اپنے نفس کے تابعداری کی، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اخرج فإنک رجیم کہہ دیا، ورنہ پھر وہ بھی ایک وقت کا بہت بڑا عالم تھا اور سردار ملائکہ تھا اور ملائکہ کا استاد بھی تھا، لیکن اس نے اپنی نفس کے تابعداری کی۔ انا خیر منہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جب حکم ہوا تو کہا کہ میں آدم مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، تو بھلا مٹی کے آگے آگ کیسے جھک سکتی ہے؟ تو یہ کہتے ہوئے انانیت میں اس نے اپنے نفس کی تابعداری کی اور وہ شیطان کہلایا۔ لیکن انسان بندہ مومن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جو ماہ مکرم دیتا ہے اس میں تو ایک اس کا جو کھلا دشمن شیطان ہے اس کو تو بند کر دیتا ہے، اور جو دوسرا اس کا نفس جو ہے اس کو بھی اپنے قابو میں کرنے کا روزہ جو ہمیں ذریعہ بتایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یہ بہت بڑا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ بندہ مومن روزے کے ذریعے اپنے نفس کو قابو میں لاتا ہے۔ تو روزے پابندی سے رہا کریں اور اپنے نفس کو اپنے
قابو میں رکھا کریں، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بندے سے یہی تقوی کی امید کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے ڈرتا رہے، اس سے خوف کرتا رہے، اس کو دن و رات پکارتا رہے، اس کی عبادت میں مشغول رہا کرے۔ تو یہ ماہ سیام جو آیا ہے رحمتوں کا، برکتوں کا اور عبادتوں کا جو موسم کہلاتا ہے، اور جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادت کرنے پر بے گناہ ثواب عطا کرتا ہے، تو اس ماہ مکرم میں ہمیں چاہیے کہ ہمیں دن اور رات ضائع کیے بغیر ہم اللہ رب العزت کو یاد کریں، اس کو پکاریں اور اس کا تقوی اختیار کریں، اس سے ڈرنا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑانا اور اس کے آگے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، تو اس ماہ مکرم کا بڑا اہتمام ہم اس طرح سے کریں، چونکہ استقبال ماہ رمضان ہمارا پروگرام ہے، تو اسی کے باعث ہم نے آپ کو بتلایا کہ عبادتوں اور ریاضتوں اور تقوی کے ذریعے اس ماہ مکرم کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب ناظرین اکرام، آگے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں، یعنی جب ہمارے معاشرے میں بڑی بے باکی سے ایک جو مسئلہ پایا جاتا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہوتے ہیں روزہ رہتے ہیں الحمدللہ اور نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں، جیسا کہ آپ ان اشخاص کو دیکھ لیں جو غیر رمضان میں نماز نہیں پڑھتے لیکن الحمدللہ رمضان آتے ہی نماز کی پابندی کرنے لگتے ہیں، اور وہ ہمارے نوجوان جو روزہ نہیں رکھتے وہ بھی روزہ رکھنے لگتے ہیں، جو نفل روزے تو نہیں رکھتے لیکن رمضان مبارک کے آتے ہی فرض روزوں کی بڑی پابندی سے وہ اہتمام کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان سے یہ شکایت ملتی ہے کہ یہ روزہ تو رہتے ہیں لیکن اپنا سارا وقت جو ہے نیند میں گزارتے ہیں۔ دیکھیے، ایسی کوئی بات نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندہ مومن کو روزے کی حالت میں سونے سے منع کرتا ہے، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ مومن روزے کی حالت میں سوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نیند کا بھی اس کو اجر ثواب دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو دن بھر سونا پسند ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو دن بھر سوتے رہنا چاہیے، بلکہ جب تھک جائے، عبادت کرتے کرتے تھک جائے یا پھر تھکاوٹ محسوس ہو تو ضروری ہے کہ تھوڑا سا وقفہ آرام کر لے، اور سنت بھی ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ ظہر کے بعد خلیلہ کیا جائے، تھوڑے سے وقفے کے لیے آرام کر لیا جائے، تو وہ عبادت میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کا کچھ اس طرح سے معمول بن گیا ہے کہ وہ رات بھر عبادت کرنے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے تو وہ رات بھر شب گزاری کرتے ہیں، اور جب صبح کا وقت آتا ہے تو سحر کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں، تو پھر شام کے وقت اٹھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ روزے سے بندہ مومن کو کیا ثابت کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ روزہ کیوں فرض کیا ہے؟ روزہ اسی لیے رکھا گیا تاکہ اس کو بھوک کی شدت اور پیاس کی تپش کا پتہ چلے، اور وہ جو سارے حلال چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کو حلال قرار دیا ہے، یعنی اس کی بیوی ہیں اور اس کا کھانا پینا، جبکہ اس کے فریج میں سب موجود ہوتا ہے، اس کے گھر میں اس کا ہر وہ حلال چیز موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہوا ان کی طرف آگے نہیں بڑھتا۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں منع تو نہیں، سب حلال ہیں، سب جائز ہیں، کھانے پینے والی چیزیں، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو بندہ مومن رو کے رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاطر وہ بھوکا پیاسا ہے، وہ امتحان دے رہا ہے، وہ روزہ رکھا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ بھوک اور پیاس کی شدت اسے پتہ نہیں چلتی۔ جب وہ سارا دن سو جاتا ہے تو بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس اسے ہو، تو بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہونا چاہیے۔ روزے کا اصل یہی مقصد ہے تاکہ وہ لوگ جن کے یہاں تک کھانا اور پانی نہیں پہنچتا، وہ لوگوں کی بھوک اور پیاس کو وہ محسوس کر سکے، اور جو اللہ رب العزت کی جو اور دیگر مخلوق اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا ہے، جہاں تک رزق نہیں پہنچ رہا ہے وہ اس شدت کو محسوس کرتا ہوا رزق کو ان تک پہنچائے۔ یہی روزے کا اصل مقصد ہے، اور اللہ رب العزت صرف اور صرف تقوی چاہتا ہے بندوں سے، پرہیزگاری چاہتا ہے۔ تو یہ جتنے عبادتیں ہیں، اب عبادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو طرح کی رکھی ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے متعلق اگلے پروگرام میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چاند نکلا رمضان کا